بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ بڑا اہم معاشرتی مسئلہ ہے، اس کے اوپر دوستوں سے بات کرنی ہے۔ اس وقت والدین کا جو سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے وہ دراصل اچھی جگہوں کے اوپر بیٹیوں کا رشتہ ہے، اور لیکن بیٹیوں کی رشتوں کے حوالے سے جو والدین نے اپنے لیے ترجیحات مقرر کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے، اور کچھ تو ایسی ترجیحات ہیں رشتوں کے حوالے سے جو کہ عرصہ دراز سے والدین کی خواہش بھی رہتی ہے، اور پہلے بھی اسی طرح تھا، اور وہ ترجیحات وہ چیزیں جو کہ ہم پیش نظر رکھتے تھے وہ آج بھی ہیں۔ مثلا گھر اچھا ہونا چاہیے، واسطہ گھر ہوئے، لڑکا جو ہے نا وہ ذرا شکل و صورت والا ہو، گھر کی مالی حالت بہتر ہو، ٹھیک ہے، لوگ ذرا سماجی طور پہ ذرا وہ اچھے لوگ ہوں، ان کے اچھے ذرا کنٹیکٹ ہوں۔ یہ تو وہ ترجیحات ہیں جو کہ عام طور کے اوپر پہلے بھی دیکھی جاتی تھی اور آج بھی اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا اس میں پوائنٹ، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی ترجیح آ گئی ہے والدین کی طرف سے جو کہ عام مشاہدے میں ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے والدین کی سب سے بڑی، اسپیشلی والدہ کی طرف سے یہ زیادہ شاید ہے، یہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہم بیٹی کی ایک ایسی جگہ پہ ہم رشتہ کریں جو چھوٹا سا خاندان ہو، یعنی وہ ایک ہی وہاں پہ بھائی ہو اور بس ایک بھائی بہن ہو، چھوٹی سی فیملی ہو، اور ہماری بیٹی وہاں پہ جو ہے نا وہ اکیلی راج کرے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور وہ اپنی مرضی سے آئے مرضی سے جائے، اور اس کو کام کا برڈن نہ ہو۔ بڑے گھر میں شادی کریں گے وہ تو بیچاری کام کر کر کے پاگل ہو جائے گی۔ تو سب سے جو ہے نا وہ یہ ایک عام ترجیح ہے جو اس وقت تقریباً تمام والدین جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی فیملی ہو، چھوٹے سے خاندان کے اندر جو ہے نا وہ اس کو کرے۔ لیکن یہ بالکل آپ اس کے دیکھیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے اس کا بالکل اپوزٹ تھا سارا، کہ پہلے کیا ہم دیکھتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس فیملی میں کریں جو کہ ایک بڑا خاندان ہو، جس میں زیادہ لوگ رہتے ہوں، واسطہ ہوئے، جنہاں دا چولہا چلدا ہوئے، اور جتھے جو ہے نا کوئی چار لوگ آندے ہون، چار لوگ جاندے ہون، اور 24 گھنٹے وہ کہندے سن کہ 24 گھنٹے وہ چولہا ہی چلدا رہے، مہماناں دا عام آن جان ہوئے۔ اسی پہلے یہ چیزاں ویکھدے سی کہ سانوں اسی بچی دا اس کا رشتہ کریے جتھے لوگ جڑے نے لوگوں دا آن جان ہوئے، اور وہ مہمان نواز لوگ ہوں، اور بڑے گھر میں ہم لوگ بچیوں کا رشتہ کرتے تھے، اور وہاں سے پھر ان بچیوں کو جو سیکھنے کا وہ ایک بڑی مائیں بن کے سامنے آتی تھیں، برداشت کرنا وہ سیکھتی تھیں، کئی دفعہ کوڑی کسیلی کڑوی باتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ انسان کی جو تربیت ہے وہ ہمیشہ زیادہ لوگوں میں رہنے سے ہوتی ہے۔ آپ زیادہ لوگوں میں رہتے ہیں، زیادہ ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی آ جاتی ہے، برے وقت میں زندگی گزارنا آپ کو آ جاتا ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی افتاد آ جائے، کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تو اگر آپ نے وہ ماحول، وہ پریشانی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ تو آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اس کے اوپر تربیت ہی نہیں ہوتی۔ والدین ایک ٹپیکل ماحول کے اندر بچوں کو جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں، لیکن دراصل اصل استاد جو ہے نا وہ ماحول ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر انسان رہتا ہے، جس ماحول کے اندر آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اینگل ہے جو کہ آج ہم اپنی بیٹی کا جب رشتہ کرتے ہیں، تو آج یہ جو اینگل اب لے کے ہم آگے ہیں کہ ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا خاندان ہو۔ اب اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پھر سفر بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عجیب دلچسپ صورتحال ہے کہ تسی کہنے ہو جی گھر شادی کریے، چھوٹا جی فیملی ہوئے، اب اس کی وجہ سے سفر کون کر رہا ہے؟ جن کی بیٹی ہے۔ اکثر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ بچی جو ہے جب کہیں اس نے جانا ہے، بازار جانا ہے، تو امی جی کو فون، بھائی جی کو فون، تسی آنا ذرا میرے نال جانا ہے، میں بازار جانا ہے، میں یہ چیز لینے جانا ہے۔ آج وہ میاں صاحب تو جی گھر نہیں ہے جی، باہر گئے ہوئے ہیں جی، ایون سودا صرف لینے جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ جہاں آپ ایسے فیملی میں رشتے کرتے ہیں تو وہ سارا ساتھ آپ ایک قسم کا وہ پورا برڈن بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر آپ کو جو احساس ہوتا ہے نا دوسرا، اکثر یہ ہے کہ جب کسی بچہ یا بچی کی ولادت کا ٹائم آتا ہے تو اکثر ولادت کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ والدین جو ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں، بیٹی اپنی ماں کو بلا لیتی ہیں، جو اس کے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بہن ہے تو وہ اس کو بلا لیتی ہیں، وہ پھر آگے اس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ مشکل وقت میں اپنوں کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت بندے کو قدر ہوتی ہے۔ اکثر مادی یہ چونکہ
معاشرہ جو ہے نا فطری طور پہ انسان ایک لالچی ہے نا، فطری طور پہ انسان لالچ کرتا ہے، مادیت پرستی. وہ لوگ جن کا رجحان مادیت پرستی کی طرف ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے ہیں، چلو یہ ہے. لیکن میں نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے، یہ آپ سارے لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ انسان پہلے تو وہ رہتا ہے کہ یہ جی ساری جائیداد، یہ سارے معاملات میں اکیلا، یہ وہ. لیکن پھر ایک زندگی میں وقت آتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، بعد میں پھر اس کے لیے نا وہ پیسہ، وہ جائیداد، وہ چیزیں جو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے جو مجھے ہے کہ اس کا میرا کوئی بانٹنے والا نہیں ہے. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کاش آج میرے کو بھائی ہوتے، میں ان کے پاس بیٹھتا، ان سے میں باتیں کرتا، وہ میرے دکھ سکھ میں ہوتے. جب کئی دفعہ آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو پھر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جڑے بھرا ہوندے نے نا، بھرا بازو ہوندے نے. تو یہ صورتحال ہے. پھر یہ چیزیں جو ہے نا اب ہمارے معاشرے کی ترجیحات بدل گئی، ہمارے معاشرے کے بالکل ہماری سوچ ہی اور طرح کی ہو گئی ہے. پہلے بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی تھی مشترکہ فیملی میں، جسے ہم جوائنٹ فیملی کہتے ہیں، وہاں پہ جب رہتے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کہ جو والد ہے وہ اپنا ساروں کے سامنے اپنے بیٹے بیٹی کو پیار نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا، یہ کہ وہ ان سے پیار نہیں، وہ ان کا لخت جگر ہوتا ہے، وہ پیار بھی کرتے تھے. لیکن نظام یہ تھا کہ اس کے جو بچے ہوتے تھے، یعنی اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ ان کو ساروں کے سامنے اٹھاتا نہیں تھا. اکیلے میں اس سے پیار بھی کرتا ہوا. کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ کیونکہ اس کو اس کے چچے اٹھاتے تھے، اس کا دادا اس سے پیار کرتا تھا، دادی کرتے تھے، خالہ، پھپھو، نانا، نانی، ماموں، یہ سارے اس کے بچے کو پیار کرتے ہیں. لیکن وہ خود اس کو نہیں اٹھاتا تھا، وہ اپنے بھتیجوں کو اسی طرح پیار کرتا تھا. تو یہ ایک نظام تھا، وہ ایک دوسرے کے بچوں سے پیار کیا جاتا تھا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر میں آتے تھے، یہ باتیں وہ ہیں جو آج کی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، جو آج کی جنریشن ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب وہ گھر میں آتے تھے تو جب وہ کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو کھانا اس کی ماں دیتی تھی، اس کی جو گھر میں بہن ہوتی تھی وہ اس کو کھانا دیتی تھی، بڑی بھابھی جو اس کی ماں کی جگہ ہوتی تھی وہ اس کو کھانا دیتی تھی. بیوی اس کو ساروں کے سامنے کھانا نہیں دیتی تھی. اس میں ایک شرم اور ایک چیز سمجھی جاتی تھی کہ جب بڑے بیٹھے ہیں، ماں جب بیٹھی ہے، بڑی بہن، چھوٹی بہنیں ہیں، بڑی بھابھی ہے، وہ بیٹھے تو وہ اس کو کھانا دیتی تھی. تو اس میں کئی دفعہ بڑے لطیفے بھی ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کا پیار تو ایک قدرتی امر ہے نا. تو مشترکہ خاندان میں رات کو بیوی نے شام کو فرمائش کی کہ کوئی میرے واسطے کوئی ڈرائی فروٹ لایا جائے، کوئی مطلب جو ہے نا ہوں خامد صاحب جڑے نا جی وہ فروٹ لے کے آ رہے ہیں، ڈرائی فروٹ. تو ہوں ساری فیملی دے وچوں گزر کے انہیں بیڈ روم تک جانا ہے. تو جیڑا سب تو مشکل مرحلہ وہ ہوندا سی کہ وہ جدوں لے کے جاندا سی اور کس طرح وہ چھپا کے اس کمرے تک وہ پہنچدا سی وہ ڈرائی فروٹ لے کے، پھر رات نو پھر دوویں میاں بیوی بہ کے کھاندے سن. تو وہ پھر بھی بیچارے پکڑے جاتے تھے. وہ شام بار اگلے دن دوسرے تیسرے دن جب اس کی صفائی ہونی تو بیٹھ دے تھلوں پھر سارے وہ نکلنے اور یہ وہ پھر ماں نے پوچھنا میرا پتر چوری چوری لے کے انہوں نے ماں نو نہیں دس دے تسی. یہ بڑی دلچسپ باتیں ہوتی تھی اس فیملی میں. اب تو مطلب اور نظام آ گیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ والدین کا بیٹوں کے ساتھ بہت انٹریکشن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بہت، یہ یقینی طور پہ یہ بہت ساری چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج جو چیزیں آئی ہیں ان کو میں اسٹریٹ اوے کہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن معاشرہ بیلنس اور توازن معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کا جو روایات ہیں، جو پریکٹسز ہیں، جو کہ معاشرے کی اساس ہیں، ان کو جب تک ہم چیزوں کو نہیں لے کے آئیں گے تو آپ اپنے معاشرے کے اندر نہیں سیکھا. ضرورت یہ سمجھ گیا ہے کہ ہمیں آج کی جنریشن کو اپنے بزرگوں کی باتیں، اپنا جو اس سے پہلے جو ہمارا معاشرتی خاندانی نظام تھا وہ چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسی خوبصورت زندگی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے تھے، بیمار ہوتے تھے، صبح مسجد میں نمازی اکٹھے ہوئے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا شخص بیمار ہے، تو پھر اس کی آپ تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بہت کامن تھا یہ کہ اب لوگ اپنے رشتے، ان کے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. یہ جو آج ایگزائٹی ہے، یہ جو آج پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج ہمیں دوستوں کی کمی ہے. ہم کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرتے، اور اگر شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں ہماری اس بات کو کس اینگل سے لے گا. یہ جو فارمیلٹیز ہے نا، اس معاشرے میں یہ فارمیلٹیز نہیں تھی.
جو آج ہم نے فارمیلٹیز بنا دی ہیں، ہم چھوٹے معاملے میں ٹچی ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں تھی، وہ بڑی انفارمل تھی، کھلا معاشرہ تھا وہ۔ اور آج بھی آج ہم وہ جنریشن ہے، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اور آج کی جنریشن کو بھی دیکھا ہے۔ ہم شاید وہ جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لکی جنریشن ہے جس نے، ہمارے بچوں نے شاید وہ چیزیں نہیں دیکھی۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پاس آن کریں، اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔